كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا یکتائی کبریائی شہنشائی وحدائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے. درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء محبوب خدا حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کے لیے. رحمت بخشش مغفرت کی دعا صحابہ کرام اہل بیت تابعین عظام تبع تابعین عظام محدثین کرام اولیاء کرام بزرگان دین علماء کرام اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان بچے بوڑھے نوجوان ہر بزرگ ہر عالم دین کے لیے خاص ہے. حضرات ذی وقار اللہ رب العالمین کی ذات کا فضل اور احسان ہے کہ جس کی توفیق سے اس کے گھر میں جمع ہوئے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.
میرے بڑے ہی قابل قدر معززین، معززات، مکرمین، مکرمات، اللہ رب العالمین نے یہ جو انسان بنایا ہے اور اس کے ذریعے پوری انسانیت کو جو آباد کیا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کے درمیان کچھ رشتے قائم فرمائے ہیں، تعلقات قائم فرمائے ہیں کہ انسان کا رشتہ اپنے باپ کے ساتھ ہے، اپنی والدہ کے ساتھ ہے، جیسے رشتہ اس کی اولاد کے ساتھ ہے، اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، اس کے ددیال کے اندر اس کے چچا اور اس کی پھوپھییں اور اس کے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں، ننیال کے اندر اس کے ماموں خالائیں، ایسے تمام رشتے جو اللہ رب العالمین نے اس کے خونی رشتے بنائے ہیں، ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے انسان کا ایک رشتہ انسانیت کے اعتبار سے بھی بیان فرمایا ہے اور ایک رشتہ اسلام کے اعتبار سے بھی بیان فرمایا ہے۔ یہ بھی دو رشتے انسان کے اس دنیا میں موجود ہیں۔ یقیناً ہم آج تک اسی بات کی فکر میں رہے ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، فلاں رشتہ دار ہے، میرا فلاں جو ہے تعلق اور رشتے میں یہ لگتا ہے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ میں انسان ہوں اور دوسرے بھی انسان ہیں، ہمارا ایک انسانیت کا رشتہ ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ لوگوں، انسانیت کا رشتہ یہ ہے کہ تمام بنی آدم سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس اعتبار سے کوئی انسان کسی سے، کوئی گورا ہو یا کالا ہو، کوئی اعلیٰ ہو یا ادنا ہو، کوئی اچھے نسب والا ہو، کوئی کمزور نسب والا ہو، انسانیت کے اعتبار سے سبھی برابر ہیں۔ اور دوسرا رشتہ جو اسلام نے بیان فرمایا وہ ہے اسلامی رشتہ، مسلمان ہونے کا رشتہ۔ حضرات، اگر قرآن و احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو میرے خیال سے، میں اپنے پورے یقین سے یہ بات کروں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذاتی رشتے جو خونی رشتے انسان کے ہیں ان کے بارے میں اتنی فضیلت اور اتنی اہمیت بیان نہیں فرمائی جتنی یہ اسلامی رشتے کے بارے میں بیان فرمائی، کہ جو ہمارا مسلمان ہونے کا رشتہ ہے۔ یعنی میں مسلمان ہوں، میری مسجد میں آنے والے جتنے بھی نمازی احباب ہیں، میرا ان کے ساتھ ایک اسلامی رشتہ اور تعلق ہے۔ میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، میرے گھر کے ارد گرد ہمسائے ہیں، میرے محلے دار ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کے ساتھ میرا ایک اسلامی رشتہ ہے۔ حضرات، اس کی ایک چھوٹی سی حدیث میں بیان کر کے آگے چلوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں، جو بندہ اپنے اس اسلامی رشتے کی قدر کرتا ہے، یعنی مسلمان ہے تو دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، اس پر اپنے حقوق سمجھتا ہے، اس کی عزت اور قدر کرتا ہے، اس کی اہمیت کو جانتا ہے، فرمایا ایسا بندہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کی صحیح معنی میں قدر کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی حدیث میں کسی بھی عمل کے بارے میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ کام کرو تو آپ اللہ کی عزت کرنے لگ جاؤ گے۔ یہ حدیث اسی اسلامی رشتہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ مسلمان ہے اور اپنے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اپنے تعلقات، اپنے معاملات، اپنے لین دین
اپنے جناب تمام قسم سے کے رویے اخلاقیات اسلام کی شرع کے مطابق کرتا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین کے ہاں ایسے ہی وہ حقیقی معنی میں اللہ کی عزت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اس رشتے کو اسلام نے نام کیا دیا ہے اور اس کی اہمیت کیا بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں بیان فرما رہے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے صحیح معنوں میں قرآن و سنت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ اللہ اللہ۔ آئیے ذرا تیزی وقار توجہ فرمائیے، غور کیجئے ذرا۔ آپ احباب کو میں نے یہ بات بتلائی ہے کہ ہمارا جو جیسے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہے، باپ سے رشتہ اولاد والا ہے، بہنوں سے رشتہ بھائیوں سے رشتہ اخوت والا ہے، اور دیگر ہمارے رشتہ دار ہیں ان سے ہمیں رشتوں کی پہچان ہے، لیکن ایک رشتہ ہمارا اسلام والا ہے۔ اس رشتے کا نام کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انما المؤمنون، اے کائنات کے لوگوں، اے دنیا والوں، اے دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں، المؤمنون جتنے بھی مومنین ہیں، کون مومنین؟ جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، اللہ کو اللہ اللہ، اور اللہ کے جتنے بھی نبی آئے ہیں تمام نبیوں پر ایمان لے کے آتے گئے، قیامت کے دن پر ایمان لے کر کے آتے گئے۔ فرمایا جو بندے ایمان کا دعویٰ کرتے گئے اللہ اللہ اللہ، وہ جتنے بھی ہیں، ایک فیصلہ آباد کا رہنے والا ہے، ایک جناب سمن آباد کا رہنے والا ہے، ایک عمر مسجد کا رہنے والا ہے، ایک جناب لاہور کا رہنے والا ہے، ایک پشاور کا رہنے والا ہے، ایک کراچی کا رہنے والا ہے، ایک پاکستان کا رہنے والا ہے، ایک ہندوستان کا رہنے والا ہے، ایک انگلستان کا رہنے والا ہے، ایک دبئی کا رہنے والا ہے، ایک یو ایس اے کا رہنے والا ہے، ایک عرب امارات کا رہنے والا ہے، ایک مشرق کا رہنے والا ہے، ایک مغرب کا رہنے والا ہے، ایک شمال کا رہنے والا ہے، ایک جنوب کا رہنے والا ہے۔ یہ جتنے مسلمان ہیں، ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، جہاں جہاں بھی بسے ہوئے ہیں، جیسے جیسے بھی رہ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان تمام مومنوں مسلمانوں کے درمیان رشتہ کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، اے کائنات کے لوگوں، مشرق و مغرب شمال و جنوب میں رہنے والے، عربی اجمی گورے کالے سیاہ فام ہر قسم کے انسان، مالدار ہو غریب ہو، شرط یہ ہے کلمہ پڑھنے والے گئے، ان کا رشتہ اخوت کا گئے، تمام کے تمام ایک دوسرے کے بھائی گئے۔ اللہ اکبر، سارے کیا ہیں؟ بھائی ہیں، یہ اخوت کا رشتہ ہے ان کا۔ اللہ اللہ اللہ۔
حضرات یہ اخوت کے رشتے کی اہمیت، اس کا مقام آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اے کائنات کے لوگوں یہ تمام بائی بائی ہیں، تمام تعلق میں ایک جسم کی مانند ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں المؤمن کا جسد واحد، مومن ایک جسم کی مانند ہوا کرتا ہے۔ اللہ مومن کی مثال ایک وجود کی ہے۔ کبھی نہ سمجھا کرو کہ ہم فلاں علاقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، فلاں علاقے کے مسلمان اور تعلق رکھنے والے ہیں، فلاں علاقے کے مسلمان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ سارے کے سارے اخوت میں ایک ہے، رواداری میں ایک ہے، محبت میں ایک ہے، وجود میں ایک ہے۔ اللہ ان کو کرنا کیا ہے؟ فرمایا وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اے کائنات کے لوگوں اپنی اخوت کے درمیان صلح رکھا کرو۔ کیا مانا؟ آپس کے معاملات کو بھائیوں کی طرح نمٹایا کرو نا۔ اللہ آپس کے معاملات میں کسی کو حقیر نہ جانا کرو، کسی کو کمزور نہ جانا کرو۔ جیسا مسلمان تو ہے کسی اور علاقے کا رہنے والا مسلمان بھی ویسا ہے۔ اللہ اس لیے اخوت ہے آپ کے درمیان، یہ رشتہ ہے آپ کے درمیان۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ لوگوں ایک تو رشتے کو درست رکھو، اخوت والے کو اللہ سے ڈرتے رہو۔ لعلکم ترحمون، شاید کہ تمہارا پروردگار تمہاری اخوت کی وجہ سے تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے ان خوش نصیبوں پر جن کے درمیان یہ اخوت اور رواداری اور اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں اپنے دل میں ایک بھائی کا احساس، ایک اپنے برادر کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ کے قرآن کا دوسرا مقام میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کے سینہ پاک پر اترنے والا اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ اللہ فرمایا کائنات کے لوگوں انما ولیکم اللہ، اے لوگوں تمہارا دنیا کے اندر سب سے پہلا قریبی دوست جو ہے، سب سے پہلا تمہارا محبوب جو ہے، سب سے پہلا تمہارا پیارا جو ہے، سب سے پہلا تمہارا عزیز جو ہے اللہ، وہ اللہ کی ذات ہے۔ دوسرا نمبر ورسولہ، اللہ کا رسول ہے۔ اللہ کائنات کے لوگوں توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا، بڑا محبت طلب جملہ ہے نا۔ اللہ کے قرآن نے اصول بیان کیا ہے تیری محبت کا، تیری عقیدت کا، تیری رواداری کا، تیری زندگی کے طریقے کا۔ فرمایا پہلا نمبر اللہ کی ذات کا ہے، تیری ہر محبت میرے اللہ کے لیے ہو، تیری ہر عقیدت میرے رب العالمین کے لیے ہو۔ پھر فرمایا وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول کے ساتھ۔ تیسرا نمبر فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اے کائنات کے لوگوں تمہارا سب سے زیادہ قریبی اگر کوئی رشتہ ہے، سب سے زیادہ قریبی اگر کوئی دوست ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، وہ لوگ
لوگ جو ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ تمہارا تعلق ہے اخوت کا، اللہ اللہ، اور ساتھ ان کی صفت بھی بیان کی، فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ لوگ ان کا طریقہ کار نمازیں قائم کرنے والے ہیں، زکاتیں ادا کرنے والے ہیں، وہ لوگ مسجد کے اندر باجماعت نماز پڑھنے والے ہیں۔ اللہ اللہ، کائنات کے لوگوں کیا مانا؟ اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا، اے انسان، اے مسلمان، تو جو مسجد میں آتا ہے، مسجد کے اندر یہ جو مختلف قسم کے لوگ ہیں، یہ جو مختلف گروہوں سے ملے ہوئے انسان ہیں، یہ جو مختلف نسب والے انسان ہیں، ان کو اپنے سے الگ مت سمجھنا، یہ وہ مسلمان ہیں جو تیری محبت کے سب سے پہلے حقدار ہیں۔ اللہ اللہ، سب سے پہلے مجھے پیارا ہو اللہ کی ذات، اللہ کے بعد اس کے رسول کی ذات، اس کے بعد میری محبت کا نشانہ میرا مسلمان بھائی ہے۔ اللہ اللہ، کائنات کے لوگوں کیا قدر ہے، کیا عظمت ہے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ پیار کرنے کی۔ میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے اس رشتے کی اہمیت کے بارے میں فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کائنات کے لوگوں ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ اللہ اللہ، حضرات بندہ کہتا ہے میرے فلاں رشتہ دار سے میرا بڑا رشتہ مضبوط ہے، اللہ اللہ، فلاں میرے تعلق والے سے میرا تعلق بڑا مضبوط ہے۔ آؤ میں دعویٰ کرنا چاہتا ہوں، اور لوگوں جو بندہ مومن ہے، مومن بھائی سے محبت رکھتا ہے، اپنے مسلمان سے عقیدت رکھتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ اللہ اللہ، کائنات کے لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یا ابا ذر اور الایمان، اے ابو ذر، میں تجھے بتاؤں ایمان کی سب سے مضبوط شاخ کیا ہے؟ اللہ اللہ، سب سے طاقتور ایمان کی شاخ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ذر، ایمان کی سب سے طاقتور شاخ یہ ہے مولا اللہ تعالی۔ اے ابو ذر، سب سے زیادہ مضبوط ایمان کی شاخ، تیرے رشتے کی شاخ جو ہے وہ اللہ کے لیے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ عقیدت رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا اللہ کے لیے اگر آپ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اس کے اسلام کی وجہ سے، اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کی نماز اور تقوی کی وجہ سے اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک یہ سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ اللہ اکبر، کیوں مضبوط ہے؟ اور میرے بھائی، میرے پیغمبر علیہ السلام نے بھی فرمایا، کائنات کے لوگوں انسان کے جو دوست ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ القیر۔ لوگوں انسان کا دوست دو طرح سے ایک کا ایک ضرور ہوگا، اللہ اللہ، یا تو وہ خوشبو اٹھانے والا ہوگا یا وہ بتی بڑکانے والا ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا مانا؟ یا تو وہ نیک ہوگا یا وہ بد ہوگا۔ اللہ اکبر، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فحامل المسک، تو جو بندہ خوشبو اٹھانے والا آپ کا دوست ہے، آپ کے جناب محلے کے رہنے والا، آپ کی مسجد کا نمازی ہے، آپ کے ساتھ اسلامی تعلق رکھنے والا، حضرات یاد رکھیں یہ صحبت اور تعلق اور دوستی اسلام نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اسلام نے قطعاً بھی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ جناب کوئی بندہ کسی کے ساتھ اپنا تعلق نہ رکھے، کوئی کسی کے ساتھ دوستی نہ رکھے، نہ بلکہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ اگر آپ کی صحبت اچھی ہے، اگر آپ کی دوستی اچھی ہے، اگر آپ کا تعلق اچھا ہے اسلامی مسلمان بھائیوں کے ساتھ، آپ اچھے مسلمانوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو اس کا صلہ کیا ہے؟ فرمایا المرء مع دین خلیلہ۔ قیامت کے دنوں جب یہ بندہ اٹھایا جائے گا، خود اپنے پاس کچھ عمل کمزور بھی کیوں نہ ہو، اپنے عمل کمزور بھی کیوں نہ ہو، فرمایا جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا، اس کے دوست کے اعمال کے ساتھ اس کے اعمال کو تول کر اس کو جنت عطا کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ بلکہ واضح حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ بنی اسرائیل کا وہ 100 بندوں کا قاتل، اللہ اکبر، توبہ کے لیے چلا تو کس طرف چلا؟ نیک لوگوں کی بستی کی طرف، نیک لوگوں کی صحبت کی طرف۔ ابھی اس نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا ارادہ ہی کیا، میرے پروردگار نے اس کے سارے گناہ ہی معاف کر دیے۔ اللہ اکبر۔ یہی بات میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فحامل المسک، جو نیک دوست ہے وہ خوشبو کی مانند ہے، خوشبو فروخت کرنے والے کی مانند ہے۔ جیسے خوشبو والی دکان پر آپ جائیں، خوشبو والا دکاندار اپنا دوست بنائے، جب بھی اس کے پاس جائیں پہلی بات نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ آپ کو خوشبو بطور ہدیہ عطا کر دے گا۔ یار میرا دوست آیا یہ خوشبو لگانا، آپ کو خوشبو بطور ہدیہ مل جائے گی۔ پھر فرمایا اگر آپ کو ہدیہ میں نہ ملے، کوئی خوشبو آپ کو پسند آ جائے گی، آپ اس سے خرید لیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا اگر خریدو گے بھی نہیں، پھر اگر آپ اس کی دکان پر جائیں، کم از کم خوشبو والی دکان سے خوشبو تو آپ کو آئے گی نا؟ کیوں جی؟ خوشبو والی دکان پر جائیں خوشبو تو آتی ہے کہ نہیں؟ یہی حال ایمان والا مسلمان بندہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا، اگر ایسے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ آپ تعلق مضبوط کرو گے، یقینی بات ہے یا تو وہ آپ کے دل میں بھی نیکی کا شوق پیدا کرے گا، آپ کے دل میں بھی نماز کا شوق پیدا کرے گا، یا آپ کو کسی گناہ سے بچا لے گا۔ اور کچھ نہیں یار، جب آپ کے پاس بیٹھ کر وہ اللہ کا ذکر ہی کر لے گا، اس کے ساتھ ساتھ میرا اللہ تمہارے بھی گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح فرمایا اور دوسرا دوست جو نافخ القیر، جو بٹی بڑکانے والا ہے، یعنی وہ لوگ جو لوہے کو بٹی کے اندر بڑکاتے ہیں، آگ کے اندر بڑکاتے ہیں، اللہ اکبر، یہ لوہار جانتے ہیں جب بٹی بڑکے، آگ بڑکے، اس کے اندر سے شعلے نکلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس کے پاس جاؤ، پہلے نمبر پر آپ کو اس کا وہ آگ کا سیک آئے گا، گرمی آئے گی، دوسرے نمبر پر آپ کو اس سے بدبو آئے گی، تیسرے نمبر پر آپ اس کے پاس کھڑے ہو جاؤ گے تو اس بٹی سے نکلنے والے انگاروں میں سے کوئی انگارہ نکل کر آپ کے کپڑوں پر لگے گا، آپ کے کپڑوں کو خراب کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ کتنی پیاری مثال میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے دی۔ فرمایا ایسے ہی مثال ہے ایسے دوستوں کی، تعلق والوں کی کہ جن کو آپ برے ہونے کے باوجود جی کیڑی گل ہے میرا دوست شرابی ہے میں تے کدی نہیں پیتی، او جناب وہ چوریاں کردا ہے میں تے کدی نہیں کیتیاں، وہ زنا کردا ہے میں تے کدی نہیں کیتا۔ اور میرے بھائی یاد رکھو جو بندہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کے ہاں گناہگار ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، اللہ کی قسم وہ کبھی بھی آپ سے وفا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا برے دوست کے پاس جاؤ گے تو بری ہی صحبت ملے گی، برا ہی طریقہ ملے گا۔ اس لیے آئیے اپنے تعلق کو پاک کریں۔ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کے سینہ پاک پر اترنے والا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ
اللہ اللہ حضرات آئیے، اگر آپ نے نیک اپنے مسلمان بھائی سے محبت کی ہے، تعلق رکھ لیا ہے، اللہ اللہ اجر کتنا ہے، ثواب کتنا ہے، مقام کتنا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں، اگر کوئی آپ کا مسلمان بھائی بیمار ہو جائے، من عاد مریضاً، اگر آپ کا مسلمان بھائی بیمار ہو گیا ہے، آپ اس سے محبت اور اخوت کا رشتہ رکھتے ہیں، اس تعلق کی وجہ سے آپ اسے ملنے کے لیے جاتے گئے، اس کی بیمار کرسی کے لیے جاتے ہیں، اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں، ابھی آپ جا ہی رہے ہوتے ہیں، مریض کے پاس پہنچتے ہیں، آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے، نادا منادن، آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے، اتر کر کے یہ منادی کرتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے، انتبتا و تابا ممشا کا، اللہ اللہ اے اللہ کے بندے، تو اپنے اس مسلمان بھائی کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، اپنے محبت اور اخوت کی وجہ سے اس کی بیمار کرسی کے لیے آیا ہے، انتبتا، اور جا میں فرشتہ اللہ کا گواہی دیتا ہوں، تیری ساری کی ساری زندگی خوشیوں سے بھر گئی ہے، تیری ساری کی ساری زندگی اللہ کی رحمتوں سے بھر گئی ہے، اللہ اللہ پھر فرمایا وَطَابَتْ مَمْشَاكَ، اے اللہ کے بندے اپنے گھر سے نکلا ہے اپنے اس بھائی کی عیادت کے لیے، جو ایک قدم بھی تو نے اٹھایا ہے، وہ ایک قدم بھی اللہ کے یہاں بڑی عزتوں والا ہے، تیرے ایک ایک قدم کے بدلہ میں تجھے اجر دیا جائے گا۔ فرمایا وَتَبَوَّأْتَ مِنْ جَنَّةَ الْمَنْزِلَ، اللہ اللہ میرے اللہ نے تیرے اپنے اس بھائی کی عیادت کی وجہ سے اپنی جنت کے اندر تیرا ایک درجہ اور ایک محل بنا دیا ہے۔ اللہ اللہ حضرات یہ ہے مقام، اگر ہم اپنے مسلمان، اپنے نیک مسلمان بھائیوں کے ساتھ عقیدت اور تعلق کا رشتہ قائم کریں گے، اللہ اللہ آگے بڑھیے ذرا، نبی پاک کا فرمان صحیح المسلم اور صحیح البخاری کی روایت ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، 4 انعام ہے، 4 عمل کو اپنے بھائی کے حوالہ سے کرے گا، 4 انعام میرے اللہ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا من نفس عن مؤمن قربۃ من الدنیا، لوگوں جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ محبت اور عقیدت کے رشتے کے ساتھ اس کے اوپر آئی ہوئی ایک پریشانی کو دور کرے گا، ایک تکلیف کو دور کرے گا، نفس اللہ قربۃ یوم القیامہ، میرا اللہ اپنے اس بندے کو قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے، اس وقت کے قرب کے عالم سے، اس وقت کی سختیوں سے محفوظ کر لے گا۔ اللہ اللہ دوسرے نمبر پر فرمایا من یسر علی معسر، کائنات کے لوگوں اگر کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی معاملہ میں آسانی دے دی، کیا مانا، نمازی ہے، مسلمان ہے، اپنا بھائی بنایا ہے، کچھ لین دین کے معاملات ہو گئے ہیں، اب اس کے لیے اس کا قرض آسان کرتا ہے، یا اور کسی معاملہ میں اس سے غلطی ہو گئی ہے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں، میرا اللہ مسلمان کے ساتھ محبت اور عقیدت کے رشتے سے آسانی کرنے کی وجہ سے اس کے دنیا کے معاملات بھی آسان کرے گا، اس کی آخرت کے معاملات بھی آسان کرے گا۔ اللہ اللہ کائنات کے لوگوں، تیسرے نمبر پر میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کائنات کے لوگوں جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ عقیدت اور محبت کا تعلق رکھتا ہے، اب یہ دیکھتا ہے یہ میرا بھائی ہے مسلمان ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، اس کے گناہ کو اچھالتا نہیں ہے، اس کو در در پہ ذلیل نہیں کرتا، اس کی غلطی کو جناب لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، بلکہ چھپا لیتا ہے، چھپا لیتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں قیامت کے دن میرا اللہ اس بندے کے دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپانے کی وجہ سے اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو چھپا دے گا۔ اللہ اللہ حضرات سنتے جائیں چوتھا انعام میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، کائنات کے لوگوں جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ محبت اور عقیدت کے رشتے کے ساتھ اس کی مدد کرتا ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی مدد کر دیتا ہے، وہ معاملات میں پھنس گیا تعاون کر دیتا ہے، مشورہ لیتا ہے، مشورہ دے دیتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مدد کرتا رہتا ہے، یہ مسلمان کی مدد کرتا ہے، میرا اللہ اس وقت تک اس بندے کی مدد آپ کرتا ہے۔ اللہ اللہ حضرات کیا مقام ہے اس عقیدت کے رشتے کا، کیا عظمت ہے ہمارے برادران کے رشتے کی۔ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں ایک بندہ اپنے ایک بھائی کو ملنے کے لیے اللہ اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ حضرات پچھلی جو باتیں میں بیان کی وہ کسی نہ کسی جناب محنت کے بدلہ میں، مریض کی تیمارداری کرو گے اس کے بدلہ میں، اس کی تنگی کو دور کرو گے اس کے بدلہ میں، مسلمان کے ساتھ نیکی کرو گے اس کے بدلہ میں، مسلمان کی کسی آزمائش کو دور کرو گے اس کے بدلہ میں، مدد کرو گے اس کے بدلہ میں۔ اللہ یہ رشتہ کتنا پیارا ہے۔ اللہ کوئی مدد نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بس آپس میں اخوت کا رشتہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ اپنے بھائی کو ملنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ راستے کے اندر ایک فرشتہ مل جاتا ہے، فرشتہ کہتا اللہ کے بندے کدھر جا رہا ہے؟ میں فلاں گاؤں کے اندر اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کیا اس کے ساتھ کوئی کام ہے؟ یہ بندہ کہتا کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ کیا اس نے تیرے اوپر کوئی احسان کیا ہے؟ سنو لوگو اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا فرشتہ کہتا کیا اس نے تیرے اوپر کوئی احسان کیا ہے؟ اللہ کہتا کوئی احسان نہیں اس کا میرے اوپر۔ اللہ یہ تو ہمارا رویہ ہو چکا ہے، یہ تو ہمارا زندگی کا طریقہ ہو چکا ہے، جس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے میرا تعلق اس کے ساتھ ہے، جس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے میری جناب شفقت اور محبت کا وہی محور ہے۔ اللہ یہ بندہ کہتا ہے اللہ کے فرشتے اللہ کے بندے کوئی اس کا میرے اوپر احسان نہیں، پھر اس کو کیوں ملنے کے لیے جا رہا ہے؟ کہتا اللہ کے بندے فللہ تعالی میں اپنے اس مسلمان بھائی اس اسلام والے بھائی کے ساتھ ایک اسلامی رشتے کی وجہ سے اللہ کی رضا کے لیے اس کو ملنے جاتا ہوں، اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہوں۔
اللہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسے وہ بندہ جس وقت یہ بات کرتا ہے کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا ہوں، فرشتہ کہتا ہے سن اللہ کے بندے انی رسول اللہ الیکم، اللہ سن، اگر تو اپنے بھائی کے ساتھ مسلمان کے ساتھ صرف ایمان کی وجہ سے محبت کرتا ہے، گھر سے نکل کر سفر کرتا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا فرشتہ کہتا اللہ کے بندے خوش ہو جا، اللہ نے آسمان سے مجھے بھیجا ہے، میرے اس بندے کو بشارت دے دو جو بغیر کسی وجہ سے بغیر کسی مقصد کے صرف اللہ کے لیے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے نکلا ہے، میں اللہ آسمان پر اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں اور اپنے فرشتوں میں اس کا چرچا بلند کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ نے محبت کا پیغام اس بندے کے نام لکھ دیا کہ جو بغیر مقصد کے، بغیر لالچ کے، بغیر کسی طمع کے اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اور ہمارا کیا ہے؟ اور لالچ کی بات دور ہے جناب، طمع کی بات دور ہے، کوئی پیسہ لے لینا، کوئی احسان لے لینا تو بات دور کی ہے، ہمارا تو صرف اتنا ہی جرم ہو جاتا ہے، اے جی فلاں بازار سے میں گزر رہا سی، انہیں میرے نہ سلام نہیں رہی، لہذا آج تو بعد میں نے ملنا ہی کوئی نہیں۔ کیوں بھائی؟ ہمارا یہ طریقہ ہے کہ نہیں؟ چھوٹی چھوٹی بات پر تانے اور جناب تعلق کو توڑ کر بیٹھ جاتے۔ نانا کائنات کے لوگوں، خود میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں، اللہ خود فرماتے ہیں، اللہ خود فرماتے ہیں وَجَبَتْ مُحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّا وَلِلْمُتَجَالِسِينَ فِيَّا وَلِلْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّا۔ اللہ فرمایا لوگوں، میں رب العالمین کی محبت واجب ہو گئی ہے ان لوگوں کے ساتھ، اللہ کائنات کے لوگوں، ان لوگوں پر میرے رب کی محبت واجب ہو گئی ہے جو صرف اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتے ہیں، جو میری مائیں بہنیں اپنی مسلمان بہنوں کے ساتھ صرف اللہ ہی کے لیے تعلق رکھتی ہیں، اللہ جو میرے نوجوان صرف اللہ ہی کے لیے اپنے اسلامی اور نمازی بھائیوں سے تعلق رکھتے ہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا واجبت محبتی، اللہ کی محبت اس بندے پر واجب ہو گئی۔ اللہ کائنات کے لوگوں، میرے رب کی محبت کیا ہے، میرے اللہ کی محبت کا مقام کیا ہے؟ حضرات اگر یہ بات سمجھ آ جائے، اللہ کی قسم میں اور آپ نیک بندے تلاش کر کر کے ان سے عقیدت کریں، ان سے محبت کریں صرف اللہ ہی کے لیے۔ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، اللہ جب اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، میرے اللہ کی محبت کا بڑا انوکھا انداز ہے۔ حدیث مصطفیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، جبرائیل امین کو بلاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جبرائیل مثال کے طور پر عبداللہ نامی بندہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جبرائیل یہ عبداللہ فلاں علاقے کے اندر رہنے والا، اللہ میری زمین پر بسنے والا، اے جبرائیل میں رب العالمین اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے پیار کرتا ہوں، ہائے میں قربان جاؤں اس بندے کی شان پر، ہائے میں قربان جاؤں اس بندے کی عظمت پر۔ اور لوگوں آج تیرے ساتھ تیرے علاقے کی چودھری، تیرے علاقے کا چودھری MPN نے ایک مرتبہ اعلان کرتے یہ میرا بندہ بڑا میرا دوست گہرا دوست ہے، یہ میرا بڑا پیارا دوست ہے، تو میسج ریکارڈ کرتا ہے، ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے، پمفلٹ چھپوا لیتا ہے، نعرے مارتا ہے، لوگوں کو دکھلاتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ اللہ نام لے کر کہتے ہیں جبریل میں عبداللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ ٹھیک ہے آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جبریل اتنی
بات نہیں ہے، اے میری بات سن، میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبریل تو بھی اس سے پیار کر، تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے عقیدت کر۔ ٹھیک ہے اللہ رب العالمین میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ لوگوں بڑی پیاری بات، اللہ ٹھیک ہے میں بھی پیار کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے جبریل تو ہی نہیں، چاہ سارے فرشتوں میں اعلان کر دے، سارے فرشتوں میں بات سنوا دے، جتنے اللہ کی زمین پر آسمان پر فرشتے سارے اس بندے سے محبت کرنے لگ جائیں، سارے اس بندے کے ساتھ پیار کرنے لگ جائیں۔ اللہ اللہ اللہ، پھر یہیں پہ بس نہیں جبریل، اللہ کے فرشتوں کے بعد آسمان دنیا پر چلا جا، اعلان کر دے جتنے بھی مومنین ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہے، یہ بندہ اس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، تمام اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں اللہ کا حکم ہے وہ جہاں بھی رہے اللہ کے اس بندے کے ساتھ پیار کرنے لگ جائے۔ اللہ اکبر، میرے اللہ کی محبت کا تو یہ عالم ہے، پھر کیوں نہیں اللہ پھر محبتیں ڈالتا۔ حضرات کتنا عرصہ گزر گیا، امام بخاری رحمہ اللہ کو گزرے، آج بھی نام لو، دل میں بندہ اطمینان پاتا ہے، عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ عرصہ گزر گیا، میرے نبی کے اصحاب کو گزرے، آج بھی ابو بکر کا نام لو، دل میں محبت پھوٹ پڑتی ہے۔ آج بھی میرے نبی کے عمر کا نام لو، عثمان کا نام لو، علی کا نام لو، حیدر کرار کا نام لو، طلحہ سعد اور سعید کا نام لو، جتنے میرے نبی کے اصحاب ہیں، جتنے نبی علیہ السلام کے دین پر چلنے والے علماء مجتہدین ہیں، اللہ کی قسم جس کو اس کے مقام کا علم ہو جاتا ہے، محبت دل میں پھوٹ پڑتی ہے، عقیدت دل میں آ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت مل گئی ہے۔ حضرات ملی کس وجہ سے؟ فرمایا للمتحابین فیہ، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھا کرو، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے تعلق رکھا کرو، اس کے معاملات کا خیال کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔